حسن میاں کے نام سے مشہور مولانا ابوالحسن نظام الدین محمد فرنگی محلی حقیقتاً بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ ان کی تقریر نہ جانے کیوں دل پر اثر کرتی ہے اور لگتا ہے جیسے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ لرن آن لائن وتھ فیضان خان کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے کہ وہ معاشرے کے اصحاب کمال کو منظر عام پر لائیں۔ دیکھیے ہم اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب ہیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونتوب الیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، ہر سال کی طرح آج اس مبارک موقع پہ ایک مرتبہ پھر آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ غالباً یہاں حاضر ہوتے ہوئے 2003 میں پہلی بار حضرت مولانا عبدالمتین میاں صاحب فرنگی محلی جب علیل تھے تب ان کی جگہ پہ حاضری ہوئی تھی، لہذا تقریباً 20 برس ہو گئے۔ بیچ میں ان کے مولانا کی صحت ٹھیک ہوئی، پھر وہ چند سال تشریف لائے، پھر جب ان کی دوبارہ صحت خراب ہوئی تو پھر ان کا حکم ہوا۔ جو حضرات، بلکہ اکثر حضرات جو ہر سال یہاں ہوتے ہیں، جب وہ ہمارا بیان سنتے ہوں تو ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ یہ ایک ہی سی بات ہے جو ہمیشہ دہرائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا اسلوب فرق ہوتا ہوگا، لیکن موضوع بھی متعین کہ میلاد شریف اور سیرت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارا علم ہی کیا، ہماری بساطی کیا، ہمارا ظرفی کیا کہ جو ہم اتنے عظیم موضوعات پہ کوئی لب کشائی کر سکیں۔ لیکن بہرحال بزرگوں کی تعمیر حکم میں آپ کے سامنے بیٹھ جانے اور جو کچھ ممکن ہو وہ عرض کر دینے کا موقع ملتا ہے، موضوع کا حق ادا کر دینا ممکن نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دو موضوعات پہ آپ کے سامنے آج کے دن عرض کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو میلاد شریف، دوسرے آج 11 ربیع الاخر ہے، یعنی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے متعلق کچھ عرض کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آغاز سیرت طیبہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں عرض کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں عالم کی طرف رحمت بنا کے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی خلافت اس زمین کے اوپر ظاہر فرمائے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا کہ وہ اس کے خلیفہ کی حیثیت سے یہاں تشریف لائیں۔ وہ قادر تھا، جس مخلوق کو چاہتا اپنا خلیفہ بنا دیتا، چاہتا تو فرشتوں میں یہ خلافت رکھ دیتا، چاہتا تو جس چیز کے اوپر رکھ دیتا وہ خلافت کے اہل ہو جاتی، لیکن اس نے منتخب کیا اس پیکر خاکی کو، اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، باوجود اس کے کہ انسان ظلوم، تاریک تھا، جہول، ناواقف تھا اور اس کو تمام چیزیں بتا دی گئی فرشتوں کے مقابلے میں۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ امانت تھی جس کو ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا، باوجود اس کے کہ انسان ظلوم
بالکل تاریک تھا لیکن اس کو نورانی بنا دیا گیا نور محمدی سے، اور جہول ناواقف تھا لیکن فرشتوں کو سے زیادہ علم دے دیا گیا۔ تو اللہ نے اپنی خلافت کے لیے حضرت آدم کو منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت دی گئی وہ خلافت کا آغاز تھا، خلافت کا بیج بویا گیا تھا، مکمل خلافت نہیں دی گئی تھی۔ مکمل خلافت اگر اللہ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بے شک تکمیل کرا سکتا تھا، لیکن اس نے خلافت کا آغاز وہاں سے کیا، اور کامل خلافت جب جلوہ گر ہوگی، جب میدان حشر میں مقام محمود انسانیت کو عطا ہوگا، اس وقت انسانیت کے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو خلافت کی تکمیل حضرت آدم کے ذریعے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھی۔ اور یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی بتا دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت پیغمبر تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں پیغمبر تھا۔ وہ اب حضرت آدم کو یہ سعادت دی جانا تھی کہ خلافت الہیہ ان کو دی جا رہی ہے، جس کا آغاز جیسے بیج بویا جاتا ہے، پیڑ اگتا ہے، کلی پھر اس کے بعد پھول ہوتا ہے، یہ انسانیت کا آغاز تھا خلافت الہیہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے مٹی منگائی اور جنت میں ان کو شعور عطا کیا، گوش وہاں دیا کہ مشیت الہی کے تحت وہ اس دنیا میں آئے۔ جب اس دنیا میں آئے کیونکہ ایک لغزش کے نتیجے میں اتارے گئے تھے، تو یہاں انہوں نے حوالہ دیا، وسیلہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے وسیلے مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، پوچھا کہ آدم یہ نام تم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ کہا کہ میں نے عرش کے ستونوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، جس سے مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخصیت جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس کا جب تجھ کو وسیلہ دیا جائے گا تو مجھے معاف کر دے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جاری ہوئی اور امانتاً نور محمدی ان کی پیشانی میں رکھا گیا۔ فرشتوں نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا، ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے تھا، جو تعظیم دی، سجدہ تعظیمی کیا، وہ بھی در حقیقت خلافت الہیہ اس نور محمدی کو کیا جو ان کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ ورنہ حضرت آدم یہ کسی مخلوق کو فرشتے کیوں سجدہ کرتے؟ اللہ کا حکم اس لیے ہوا کہ اب وہ اللہ کا خلیفہ ہونے جا رہا ہے، نور محمدی ان کی پیشانی میں رکھا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو منتخب فرما لیا تھا، کس کے لیے؟ وہی جو آیت شریفہ میں ہے کہ اپنی امانت اٹھانے کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ آدم سے نوح کا منتخب فرما لیا تھا، اور نوح سے ابراہیم کا منتخب فرما لیا تھا، ابراہیم سے عدنان کو منتخب فرما لیا تھا، عدنان سے عبد المطلب کو منتخب فرما لیا تھا، اور عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا تھا۔ چنانچہ وہ نور محمدی حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو ملا، جن اکابر کو ملتا تھا، خواہ وہ اس سے واقف ہوں خواہ نا واقف ہوں، لیکن ان پہچاننے والے پہچانتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر کے جد ہونے جا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام تک آیا۔ اب ان میں سے کسی بھی پیغمبر نے یہ جو آیت شریفہ پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک رمز ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کو پیغام دینے آیا، کبھی نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے تمام انبیاء کا، اور کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور قوم ایک محدود علاقہ ہوتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، کوئی شہر، کوئی قبیلہ، اس سے آگے نہیں۔ پوری دنیا کو مخاطب کسی نے نہیں کیا، اور نہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام جو نور محمدی کے حامل ہیں، اور پہلی شریعت ان کو دی گئی تھی اس زمین میں، پہلی شریعت ان کو دی گئی۔ فرمایا کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو عالمین کی طرف بھیجا، کہیں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حالانکہ حضرت نوح کے لیے عالمین کا لفظ ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، لیکن ان کو بھیجا نہیں گیا۔
ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. قرآن مجید میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا. چھوٹے چھوٹے علاقے. ہر پیغمبر کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے. ناکام نہیں ہوئے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا. اتنا ہی پیغام پہنچانا تھا کہ وحدانیت کا پیغام دے دیں اور بتا دیں کہ آخری پیغمبر اپنے وقت کے اوپر تشریف لائیں گے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. اللہ کی یاد میں اس زمین کے اوپر مرکز تعمیر فرمایا، لیکن وہ مرکز ایک محدود علاقے تک اس کا تعارف تھا. عالمین کا مرکز ہرگز نہیں تھا. وہ عالمین کا مرکز بننے کی سعادت اس کو ہجرت کے دوسرے سال ہی حاصل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اوپر کی جو دعائیں ہیں ان کے علاوہ کہ اپنی جو خاندان کے لیے کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اوپر کی جو آیات ہیں ان کہ میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کر رہا ہوں، اور ان میں جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے تو اس کو معاف فرمانے والا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں ایک پیغمبر بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرائے. یہ دعا نہیں ان کی زبان پہ جاری ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے کو وہ کتاب دے دے کہ میں ان کو اس کی تعلیم دوں، میرے بیٹے اسماعیل کو دے دے تو وہ تعلیم دے. نہیں فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حکم نہیں ہے. ہر پیغمبر کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر اپنے وقت پہ آئیں گے اور اس دنیا کو کی رہبری فرمائیں گے. لیکن ہر پیغمبر کو یہ سعادت نہیں حاصل تھی کہ وہ آپ کو جد ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں گویا اس میں ایک پوشیدہ یہ بھی ہے کہ میں ان کا دادا بن جاؤں اور اس خانہ کعبہ کو مرکز بنا دے. اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا اور اللہ نے آدم سے نوح کو، نوح سے ابراہیم کو منتخب کر لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو صاحبزادے شریک ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے کی سعادت حاصل ہوئی. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعدد صاحبزادگان تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت مدین علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70 پیغمبر مبعوث ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ 70 انبیاء مبعوث ہوئے. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے آج کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں عیسائی، اور قرآن مجید میں ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، دنیا کے لیے بھیجے نہیں گئے تھے. تو تمام انبیاء کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر اپنے وقت پہ آئیں گے، ان کا تعارف ان کو کرا دینا. ہر پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں گے. اپنی شریعت کو نہیں زندہ کریں گے، شریعت موسوی کو نہیں زندہ کریں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دیں گے اس دنیا میں. ان کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. لیکن نور محمدی سے وہ بھی نہیں حامل ہوئے. نور محمدی سے حامل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. فرمایا اللہ نے ابراہیم سے عدنان کو منتخب کر لیا تھا. حضرت اسماعیل کے اولاد میں عدنان ایک ممتاز شخص تھے. عدنان سے عبد المطلب کو منتخب کر لیا تھا. وہ نور محمدی اس خانوادے میں جاری تھا اور عبد المطلب سے مجھے منتخب کر لیا تھا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے لیے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کی طرف رحمت بنا کے بھیجا.
کسی پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو میری مخاطب ہے، محدود پیغام دیا۔ ناپ و تول میں کوئی قوم کمی کرتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو اس کی اصلاح کر دی گئی کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو۔ کسی کو کوئی پیغام دے دیا گیا، عالمین کے لیے مکمل شریعت صرف آپ کو دی گئی، پوری دنیا کو مخاطب صرف آپ نے کیا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے کوئی تو فرما دیتے تھے کہ صرف ڈرانے کے لیے آئے ہو، نوح علیہ السلام انی لکم نذیر مبین، کوئی ہے کہ صرف خوشخبری دینے آ رہے ہیں، انی مبشرا برسول اتی۔ آپ کو یہ فرمایا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بھی بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ تمام قسم کی دعوتیں آپ میں اکٹھا کر دی گئی، جبکہ پچھلے انبیاء کرام کو یہ حکم نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے جو آپ سے پہلے تشریف لائے زمین پہ، پھر 500 سال تک کوئی پیغمبر نہیں تشریف لائے۔ انہوں نے کھل کے آپ کا نام بھی بتایا کہ انی مبشرا برسول اتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آخری پیغمبر تھے، اور انجیل برناباس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہوں نے مبہم گفتگو کی تھی۔ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے جو سب نے مبہم گفتگو کی تھی، میرے بعد وہ پیغمبر تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ صریح گفتگو کریں گے، اور مجھے ان کی آمد کی بے حد خوشی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس زمین کے اوپر میرے پروردگار کی صحیح پرستش ہو پائے گی۔ یہ حدیث علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب قبل اس کے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو مکمل کیا جائے، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند جملے آج کے دن کی مناسبت سے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی عرض کر دیے جائیں۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے لفظ غوث اعظم جو آپ کے بارے میں ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ غوث اعظم کا لفظ اللہ کی کوئی صفت ہے جس کا بولنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے بولا جا رہا ہے تو واقعی وہ شرک اور جائز نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہاں لغوی اعتبار سے نہیں بولا جا رہا۔ غوث اعظم اس زمین کے اوپر اللہ نے اولیاء اللہ کے ذمے مختلف خدمات عطا کر رکھی ہیں، مختلف خدمات اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں۔ بعض اولیاء ہوتے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، بعض ہیں جن کو اوتاد کہا جاتا ہے۔ ابدال کا لفظ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کے سامنے کسی نے اہل شام کو برا کہنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو، اس لیے کہ ان میں ابدال ہے، اسی لیے شام کو حضیرت الابدال کہا جاتا ہے۔ اس دور میں آپ کے دور میں یقیناً رہے ہوں گے، آج بھی ہوں گے۔ امام غزالی نے تحریر فرمایا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہو سکتا جب تک ابدالوں میں سے کوئی ابدال خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ اوتاد ہوتے ہیں 4 اوتاد، وطد کہتے ہیں کیل کو، مشرق مغرب و شمال و جنوب میں 4 اولیاء رہتے ہیں اس زمین کے، جو زمین کی کیلیں ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ فرمایا کہ سورج غروب نہیں ہو سکتا جب تک اوتادوں میں سے کوئی شخص آ کے خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ گویا یہ اولیاء اللہ حرم مکرم میں ایک ابدال طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، ایک اوتادوں میں سے طلوع سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، لیکن انسانی شکل ہے، وہ انسانی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ولایت اور امانت تو انسان کو دی، فرشتوں کو نہیں دی، ہم ان کو انسان سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ولایت سے سرفراز ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے مراتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، نقبہ ہوتے ہیں، ان سب کو جو سربراہ ہوتا ہے اپنے دور میں اس کو کہتے ہیں غوث۔ جو اولیاء اللہ کے صاحب خدمت ہوتے ہیں ان کے سربراہ کو غوث کہتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اولیاء اللہ کے سربراہ تھے، سردار تھے، اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی تھے۔ ولایت کا سلسلہ، ولایت در حقیقت اس قرب و روحانی تعلق کو کہتے ہیں جو اللہ بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ولی تھے۔ حدیث میں ہے کہ ہر نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے، ولی صرف ولی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور ولی بھی تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی تھے اور ولی بھی تھے. ان حضرات کی امت میں جتنے ان کے صحابہ تھے وہ بھی ولی تھے, ان کی امتیوں میں بھی ولی تھے. چنانچہ اولیاء کا سلسلہ حضرت آدم کے وقت سے قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر نہیں آ جائیں گے. جب وہ آئیں گے آپ آخری ولی ہوں گے, آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ولایت کا سلسلہ ختم ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں فرمایا ہے کہ جب تک زمین سے غلہ اگ رہا ہے اور آسمان سے بارش ہو رہی ہے, سمجھو کہ اولیاء موجود ہیں. ان کے لیے اللہ بارش نازل فرماتا ہے, غلہ اگاتا ہے. ہم ان کو نہیں دیکھ پائیں تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے, لیکن اولیاء اللہ موجود ہیں. ہماری نگاہوں سے ضرور پوشیدہ ہیں, ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں, لیکن وہ موجود ہیں. اور ان کے طفیل میں ہمارے لیے بارش ہو جاتی ہے, ان کے طفیل میں ہم کو بھی غلہ مل جاتا ہے. تو یہ تو ہوئی ولایت کی تعریف اور غوث اعظم کے معنی ہیں کہ آپ اپنے اولیاء اللہ کے سربراہ کو غوث کہتے ہیں. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں, 10 واسطوں سے ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہیں. اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں کہ حضرت آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا سید عبداللہ سومعی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد سے تھے. حسنی حسینی سید ہیں آپ. سن 470 ہجری میں 29 شعبان کو ایران کے علاقے گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی. ایران کے علاقے گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی. اور ابھی آپ 10 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کا انتقال ہو گیا, آپ یتیم ہو گئے. جب تک ممکن ہوا آپ نے علوم حاصل فرمائے اپنے علاقے میں, وطن میں. پھر اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ نے بغداد جانے کا ارادہ فرمایا. والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ ہم بغداد جانا چاہتے ہیں, جو اس وقت عالم اسلام کا سیاسی, علمی اور روحانی مرکز تھا, خلافت عباسیہ کا پائے تخت تھا. آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ کے والد جو ترکہ چھوڑ گئے تھے اس میں جتنا حصہ آپ کا ہوتا تھا 40 دینار وہ آپ کی صدری میں سی دیے اور کہا کہ جاؤ بیٹے یہ ترکہ تمہارے والد کہے, اور ایک نصیحت میری یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا. آپ قافلے کے ساتھ, جیسا کہ اس زمانے کے طریقہ تھا, بغداد کے لیے روانہ ہوئے. قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, لوٹا. آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا, پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہاں ہیں؟ دیکھ تو کہیں نہیں رہی تھی, والدہ نے صدری میں سی دی تھی. آپ کو لے کے سردار کے پاس گیا, کہا یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. سردار نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی صدری اتاری, اس کو پھاڑ دیا, وہ اشرفیاں اس میں سے گر پڑی. تو سردار نے کہا کہ بیٹے تم تو آسانی سے چھپا سکتے ہیں, ہم پوچھ رہے تھے کچھ ہے تمہارے پاس, کہہ دیتے نہیں ہے, ہم تو ڈھونڈ میں نہ پاتے. کہا کہ میں کیسے کہہ دیتا, چلتے وقت میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہ بول رہا ہوں, میں ابھی اس نصیحت میں چھوڑ دیتا. تو اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا ڈاکوؤں کے اوپر, اور خاص طور پہ سردار پہ, کہ یہ اتنا نوعمر بچہ اور پھر والدہ کا اتنا مطیع و فرما بردار ہے. ہماری عمریں گزر گئیں اور ہم لوگ پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے توبہ کی, سارا لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور عبادت میں لگ گئے اور ولی ہوئے. اس کے بعد آپ وہاں سے بغداد پہنچے قافلے کے ساتھ. وہاں آپ نے مدرسہ نظامیہ جو اس زمانے میں وہاں کا بہت بڑا مرکز تھا اس میں داخلہ لیا, اور وہاں کے اکابر علماء حضرت ابو یحییٰ زکریا تبریزی, حضرت امام ابو الوفا عقیلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے اور دوسرے اکابر علماء سے تعلیم حاصل فرمائی. اور روحانی تربیت کے لیے حضرت ابو الخیر حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار فرمائی, جو عراق کے بہت بڑے ولی تھے. آپ نے ان کی شاگردی اختیار فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا بجائے مدرسے میں رہنے کہ آپ مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاتے اور وہیں آپ جو گھاس پھوس مل جاتی وہ کھا لیتے اور جو دریا کا پانی پی لیتے. وہاں ایک ٹوٹی ہوئی برجی تھی, اس میں آپ رہے, 12 برس رہے. فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے تو وہاں لوگ کہنے لگے برج اعظمی, جس میں وہ ایرانی جس برجی میں رہتا ہے. 25 برس آپ نے اس طرح 12 برس اس برجی میں اور مجموعی طور پر 25 برس آپ نے دریائے دجلہ کے کنارے گزارے. فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں رات کو ایک پیر اٹھا لیتا تھا
اور گر نہ پڑوں اس لیے ایک لکڑی گاڑی تھی اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور پوری رات میں قرآن مجید مکمل کر لیتا تھا، پوری رات شب بیدار رہتے تھے آپ، 25 برس اس طرح گزارے، اور دن میں علم حاصل فرماتے تھے، علمی مشغولیات رہتی تھی۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں تحصیل علم کے دوران ہی قطب ہو گیا، تو قطبیت کا منصب اللہ نے عطا فرما دیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دن میں آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت ابوالخیر حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ طرح طرح سے آپ کی آزمائش فرماتے تھے، کہیں آپ میں کوئی خودبینی نہ پیدا ہو جائے، انا نہ پیدا ہو جائے کہ آپ محفل میں پہنچے، مجمع عام کے سامنے آپ کو محفل سے نکلوا دیتے تھے۔ یا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے امتحان لیا کہ ٹھنڈک کے زمانے میں ان کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، دریائے دجلہ کے پل سے انہوں نے مجھے نیچے ڈھکیل دیا۔ فرمایا کہ میں وہاں سے نکل آیا، میں نے اپنا جبہ نچوڑا اور پھر حضرت کے ساتھ مسجد پہنچ گیا۔ الغرض 25 برس بعد ایک دن آپ نے اللہ سے ارادہ دل میں عہد کیا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ کو کوئی مقبول بندہ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائے گا۔ کئی روز گزر گئے، کوئی کھانا ہی نہیں لے کے آیا، نہ آپ کو کوئی بلانے آیا، کہ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک استاد حضرت قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخرمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا عبدالقادر میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آپ کو خیال آیا کہ یہ کہیں نامناسب تو نہیں ہوگا کہ میں نے جو عہد کیا ہے اللہ سے، کہ ایک دم سے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی آواز سنائی دی کہ عبدالقادر تم ابو سعید کے ساتھ جاؤ۔ آپ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے مکان پہ پہنچے، انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ وہ اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھلاتے تھے وہ ایک عجب نورانیت کا میرے اندر اضافہ کرتا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ کو اپنا خرقہ پہنایا اور فرمایا کہ عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو مشائخ کے واسطے سے حضرت علی کے ذریعے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور اب تم میرے مدرسے میں باز کہا کرو۔ یعنی کہ مجھے تحمل کہ میں ایرانی اور عربوں میں باز کہوں، میری زبانی کہاں کھل پائے گی ان کے سامنے، کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا عبدالقادر لوگوں کو باز کہا کرو۔ وہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اجمی شخص، میں ان لوگوں کے سامنے کیسے واضح بیان کروں گا؟ فرمایا منہ کھولو۔ منہ کھولا اور 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک آپ کے منہ پہ ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا عبدالقادر واضح کہا کرو، ان سے بھی وہی معذرت کی، انہوں نے فرمایا کہ منہ کھولو۔ منہ کھولا اور انہوں نے 5 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، فرمایا ادباً 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ڈالا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں استاد کے مدرسے میں وہی واضح بیان کرنے بیٹھا، مختصر عرصہ گزرا تھا کہ مدرسہ چھوٹا پڑنے لگا، شہر کے باہر عیدگاہ میں ممبر رکھا جاتا اور وہاں باز بیان فرماتے روزانہ بعض میں 40 لوگ قلم دوات لے کے بیٹھتے تھے اور آپ کا باز لکھا کرتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں یہی ایک ذریعہ تھا باز کو محفوظ رکھنے کا، چنانچہ آپ کی مواعظ حسنہ پہ کئی کتابیں ہیں جو آج بھی باقی ہیں، جو لوگوں نے وہاں بیٹھ کے لکھی تھی۔ فتوح الغیب ہے، فتح ربانی ہے، کئی کتابیں ہیں جو لکھی گئی جن میں آپ کے مواعظ حسنہ درج ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے، اور اتنے ہی لوگ میرے ہاتھ کے اوپر طائب ہوئے ہیں۔ آپ کی محفل میں کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی، آپ کی محفل باز کہ جس میں کچھ غیر مسلم جو وہاں یہود و نصارہ تھے وہ ایمان نہ لاتے ہوں، کچھ ایمان لے آتے تھے، نہ معلوم کتنے گنہگار تھے جو طائب ہو جاتے تھے، اور کتنے مومنین تھے جو بری ہو جاتے تھے۔ آپ کا فیض اس طرح کہتے ہیں کہ 512 یا 525 ہجری سے آپ نے باز بیان فرمانا شروع کیا، اور 561 ہجری میں اپنی وفات تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ آپ باز بیان فرماتے رہے اور لوگوں کی ہدایت۔ آپ نے خانقاہ قائم فرمائی، ایک مدرسہ وہی استاد کا تھا اس کو ترقی دی، وہ مدرسہ مبارکیہ کہلاتا تھا استاد کے نام پہ، اب وہ مدرسہ قادریہ اس کے بعد کہلانے لگا۔ آپ نے ایک دن اپنے باز میں فرمایا کہ میں تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر میرا قدم ہے، چنانچہ جتنے اولیاء وہاں موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، اور جو اولیاء اس زمین پہ کہیں اور تھے انہوں نے غیبی طور پر اس آواز کو سنا اور اپنی گردنیں جھکا دی۔ اور اس طرح آپ کو یہ غوث الاعظم کا منصب تو پہلے ہی حاصل تھا، گویا اب یہ منصب ہے کہ زمین کے اوپر جب تک مہدی علیہ السلام نہیں تشریف لے آئیں گے، تمام اولیاء اللہ جو اس زمین پہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ گزرے گے سب نے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا اور آپ کو اتنا امام مانا۔ سن 561 ہجری میں ربیع الاخر کے مہینے میں
بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو، بعض کہتے ہیں کہ 11 کو، بعض کہتے ہیں کہ 17 کو، لیکن ہمارے بر صغیر میں زیادہ مشہور 11 ہے۔ آپ کا وصال ہوا سن 561 ہجری میں ربیع الاخر کے مہینے میں 11 تاریخ کو، اور آپ کو اسی مدرسے میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہاب جیلانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس وقت سے وہاں آپ کو مدرسہ جو ہے اسی میں آج آپ کا مزار ہے، اور اب اس کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات تھے۔ اب مناسب محسوس ہوتا ہے کہ، اور ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اب یہی حضرات ہیں اولیاء اللہ، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب اس زمین پہ کوئی نبی نہیں آنا ہے، لیکن کار نبوت باقی ہے۔ کار نبوت باقی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء سے مراد یہ وہ علماء جو علم ربانی کے عالم ہوں، عالمان ربانی آپ کے وارث ہیں، نہ کہ صرف و نحو کے ماہرین۔ ظاہر ہے کہ صرف و نحو کے ماہرین غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے مستشرقین ہیں جو اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔ تو یہ علماء ایک حیثیت سے وارث ہیں، اور عالمان ربانی ہر حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، جو ربانی پیغام تھا، آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان سب میں ممتاز ترین حیثیت ہے غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اب جہاں سے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھوڑا تھا کہ وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اللہ نے آدم کو منتخب کیا، ان سے نوح کو منتخب کیا، ان سے ابراہیم کو منتخب کیا، ان سے عدنان کو منتخب کیا، ان سے عبد المطلب کو منتخب کیا۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں نور محمدی بہت زیادہ واضح ہو گیا ان کی پیشانی میں، کہ لوگ پہچاننے لگے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں کی جد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے 9 بیٹے تھے، آپ نے نظر مانی کہ اب اگر میرے ایک بیٹا اور ہو گیا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں اسی طرح قربان کروں گا جس طرح کہ میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا۔ ایک بیٹے اور پیدا ہوئے حضرت عبداللہ۔ جب حضرت عبداللہ بالغ ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اب ان کو میں اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے لے جا کے اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ جب لے چلے تو 9 بڑے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ایسا چاہیں گے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو قربان کر دیا جائے۔ کہا میں اللہ سے نظر مان چکا تھا اس کی پیدائش سے پہلے کہ اب 10ویں بیٹے کو قربان کروں گا۔ کہا کوئی صورت نکالیے۔ کہا کیا صورت ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ کاہن کے پاس جاؤ۔ ایک کاہن کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ کیا کریں، ہم نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ 10واں لڑکا پیدا ہوگا تو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، ہم کرنا چاہتے ہیں، بڑے 9 لڑکے ہیں جو کرنے نہیں دے رہے، بتاؤ کیا کریں۔ اس کاہن نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے قبیلے کے آدمی کو اگر دوسرے قبیلے کا آدمی مار ڈالتا ہے تو تم کیا تاوان مانگتے ہو؟ کہا ہم 10 اونٹ مانگتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جو 10 اونٹ کھڑے کرو اور ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو اور قرعہ ڈالو، جس کے نام پہ نکلے اس کو ذبح کر دو۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا گیا، 10 اونٹ کھڑے کیے گئے، قرعہ ڈالا گیا، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اللہ کا حکم قطعی ہے کہ میں عبداللہ کو ذبح کروں۔ بیٹوں نے کہا نہیں، 20 اونٹ کر دیجئے، قرعہ ڈالیے، ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کے نام پہ نکل آئے۔ 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، یہاں تک کہ بڑے بھائی اصرار کر کر کے 10 اونٹ بڑھواتے گئے اور 90 اونٹ ہو گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کا حکم اٹل ہے کہ عبداللہ ہی کو قربان کیا جائے۔ بیٹوں نے کہا ایک آخری موقع اور، ایک بار 10 اونٹ اور بڑھا دیجیے، اب کی اگر قرعہ عبداللہ کے نام پہ نکلے گا تو ہم کچھ نہیں مزاحمت کریں گے، آپ کو اختیار ہوگا جو جی چاہے کیجیے۔ چنانچہ 10 اونٹ بڑھا کے 100 اونٹ کیے گئے 90 سے، اور قرعہ ڈالا گیا، اب کی قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت کا 1 مینڈھا ذبح ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ کی فدیے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ 1 مینڈھا 1 آدمی کا حصہ ہوتا ہے، اور 1 اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ 700 قربانیاں حضرت عبداللہ کی طرف سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبیح اللہ ہیں جن کا میں بیٹا ہوں۔
ایک والد ماجد اور ایک جد اعلیٰ ہے اسماعیل علیہ السلام، دو ذبیح اللہ ہیں جن کا میں بیٹا ہوں۔ قربان کوئی نہیں ہوا تھا، ارادہ دونوں کے لیے کیا گیا تھا، اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ دونوں کے لیے کیا گیا اور قربانی قبول ہوئی، گردن کسی کی نہیں کٹی، فدیہ دونوں کو دیا گیا۔ چنانچہ گویا یہ ملت ابراہیمی کی بنیاد تھی، تسلیم اور رضا۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد تین چیزوں پہ، توحید، تسلیم، رضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ایک کہہ دینے کے اوپر اپنے بدن کو آگ کے حوالے کر دیا، یہ تسلیم تھی، ورنہ وہ چاہتے، جیسا کہ ہمارے بعض برادران کہتے ہیں کہ تقیہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اگر حضرت ابراہیم کو اپنی جان بچانے کا تقیہ کرنا ہوتا تو نمرود کے سامنے کرتے۔ اس دن وہ کوئی بات کہہ دیتے کہ آج کوئی بھی ایسی بات کہے کہ اپنی جان بچا لیتے، لیکن آگ کے حوالے کر دیا، یہ تسلیم۔ اور رضا، جو فیصلہ ہو اس کے اوپر راضی رہنا، یہ ملت ابراہیمی کی بنیاد تھی، توحید، تسلیم، رضا۔ ایک خواب کے اشارے پہ بیٹے کو قربان کرنے لٹا دیا، خواب کی کوئی تعبیر کر لیتے کہ یہ معنی ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے سے کروا لیتے، لیکن ایک اشارے کے اوپر کسی تعبیر کے بغیر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ یہ ملت ابراہیمی تھی، اسی کو زندہ ہونا تھا کہ دو ذبیح ہیں قربانی کے لیے، ایک میرے والد ماجد حضرت عبداللہ کہ ان کو ان کے والد نے قربان کرنے کا ارادہ کیا، ان کو ان کے والد نے قربان کرنے کا ارادہ کیا، دو ذبیحوں کو بیٹا۔ چنانچہ 9 بیٹوں کو نہ ہو کہ نور محمدی حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا۔ وہ آپ کے والد واجد، جب یہودی عورتوں نے دیکھا کہ یہ آخری پیغمبر کے والد بننے والے ہیں تو آپ کو بڑبڑانے لگی، وہ چاہتی تھی ہر ایک کے آخری پیغمبر کی ماں بنے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سب ان حالات کا مشاہدہ کیا تو ارادہ کیا کہ حضرت عبداللہ پر نگاہ کر دیں تاکہ یہ عورتیں جو ان کو بڑبڑا رہی ہیں انہیں بڑبڑائیں۔ چنانچہ قریشی میں قبیلے بنی زہرہ میں اپنے دوست حضرت وہب زہری کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عبداللہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ یہودی عورتیں اب بالکل توجہ نہیں دے رہی، تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ ماضی میں ابھی کچھ عرصے پہلے تک تمہارا حال کیا تھا، اب تمہارا رویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کوئی آوارہ عورتیں تھوڑی ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ تمہاری پیشانی میں آخری پیغمبر کا نور چمک رہا ہے کہ تم ان کے والد بننے والے ہو، وہ نور اب غائب ہے تمہاری پیشانی سے۔ فرمایا میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کہا تو اپنی زوجہ کو بشارت دو کہ وہ آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے۔ قریش کا طریقہ تھا کہ یمن اور شام کے جایا کرتے تھے اپنا مال زیارت لے کے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ شام گئے تھے کہ وہاں سے واپسی میں آج جو مدینہ منورہ ہے اس وقت یثرب کے مقام پہ ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے الم یلد یتیما فآویٰ، ولادت سے قبل آپ یتیم ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے خواب میں ایک پیغمبر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہو، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ کوئی فرماتے تھے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ وقت پورا ہوا، اسے حمل کا وقت قریب آیا اور میں دیکھتی ہوں کہ قریش کی عورتوں میں اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اچانک میرا گھر نورانی عورتوں سے بھر گیا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت آمنہ جو دیکھ رہی تھی کسی کی نگاہ نہیں تھی کسی اور کی کہ وہ دیکھ سکے، جو مشاہدہ وہ کر رہی تھی، جس طرح وہ پیغمبر آخر الزمان کی والدہ تھی، جو مشاہدہ ان کو کرایا جا رہا تھا وہاں موجود دوسری عرب خواتین کو مظرف نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نگاہ ہو سکتی تھی کہ وہ دیکھ سکیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرا گھر نورانی عورتوں سے بھرا ہوا ہے، ان میں ایک نے فرمایا کہ ہم حوا ہیں، ہم آسیہ ہیں، ہم مریم ہیں جن کو حضیۃ القدس سے اللہ نے تمہاری زچگی کے لیے بھیجا ہے۔ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ایک نورانی فرشتہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھ کو ایک مشروب پیش کیا جو پیالے میں جو برف سے زیادہ سرد اور شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور کہا کہ پیو۔ میں نے پیا، کہا سیر ہو کے پیو۔
پھر اس نے میرے شکم پہ ہاتھ رکھا تو کہا کہ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، مختلف واسطے دیے آپ کے ظہور کے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مقام آپ کو پہلے سے حاصل تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تب نبی تھا جہاں عالم پانی مٹی کے درمیان تھے. تو سید المرسلین یہ پہلے ہی سے حاصل تھا. خاتم النبیین یہ طے ہو چکا تھا کہ آخر میں تشریف لائیں گے. تب کہا کہ بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ظہور فرمائیے. یعنی آپ اس کال بد خاکی میں اب تشریف لائیے، اس خاکدان ارضی میں ظہور فرمائیے. آپ جو ہیں وہ تو اس کا تو کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا. آپ اس پتلے خاکی کی صورت میں اب اس دنیا میں تشریف لائیے کہ حضرت آدم کی اولاد سے، ورنہ آپ تو ان سے پہلے سے موجود ہیں. آپ اب اس شکل میں حضرت، چنانچہ آپ نے ان کی ارزاج کو شرف رحموی عطا فرمایا، اور مکہ معظمہ میں، حجاز میں، عرب میں حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے صاحبزادے کی صورت میں ربیع الاول کے مہینے میں مشہور روایات کے مطابق 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت آپ نے اس کائنات میں ظہور فرمایا. اور وہ ساتھ آپ پہنچی جس کے لیے ابتدائے آخری سے کائنات منتظر تھی، یعنی پیغمبر آخر الزماں کی ولادت، جس کے لیے پچھلی امتیں انتظار کر رہی تھیں اور آپ کو اس میں گرامی اپنی کتابوں میں دیکھتی تھیں، بوسہ دیتی تھیں، دعا کرتی تھیں کہ ہم ان کی زیارت کریں. وہ ساتھ آپ پہنچی جو حضرت آدم کے وقت سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، یعنی ولادت نبی کے ساتھ. چنانچہ آپ نے ان کی درس کی داشت کی شرف عطا فرمایا اور آپ کو ظہور ہوا بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.